أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ولكن الله يمن
على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولننسكنكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنید۔ قرآن کریم کا یہ نہایت ہی پیارا اسلوب ہے کہ ازمنہ گزشتہ کے وہ قصے دہراتا ہے جن سے اولو الالباب نصیحت پکڑتے ہیں، اور مومن کو ایک ایسا پاکیزہ مجادلہ کا طریق سکھاتا ہے جس میں کوئی کج بحثی نہیں، کوئی جبر نہیں، ایسی صاف اور پاکیزہ گفتگو ہے کہ اس کے نتیجے میں اگر سننے والا متاثر ہو اور اللہ تعالیٰ کا خوف کرتے ہوئے تسلیم کر لے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ نہ سننے پر اصرار کرے یا تکبر اور نخوت سے کام لے تو مومن کو یہ بھی اجازت نہیں کہ وہ آگے سے کج بحثی سے کام لے، کجا یہ کہ دین کے حق میں جبر کو استعمال کرے۔ بڑے ہی ظالم ہیں وہ لوگ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان لوگوں پر جو آپ کے ساتھ تھے جبر کا الزام لگاتے ہیں۔ جبر کی تعلیم دینے والوں کو یا ان کو جن کو جبر کی تعلیم خدا کی طرف سے دی گئی ہو، اس قسم کے واقعات تو نہیں سنائے جاتے جیسے قرآن کریم سناتا ہے۔ ان کا تو مزاج ہی مختلف ہے، ان کے اندر ایک گہرا غم اور سوز پایا جاتا ہے۔ ایسی دردناک کہانیاں ہیں ہم ازمنہ گزشتہ کی کہ ان کو سن کر دل پگھلنے لگتے ہیں، اور قرآن کریم بالآخر یہ نصیحت کرتا ہے کہ صبر کے سوا ہم تمہیں کوئی اور تعلیم نہیں دیتے۔ جس طرح پہلوں نے صبر کیا تم بھی صبر کرنا، جتنے بھی تمہیں دکھ دیے جائیں سوائے صبر کے تمہیں اجازت نہیں کہ کوئی اور طریقے مقابلہ اختیار کرو، اور جب تم صبر کرو گے تو صبر کے ساتھ پھر ہماری طرف جھکنا، ہم سے التجائیں کرنا اور ہم سے فتح مانگنا۔
فرمایا پھر اس کے بعد انہوں نے ہم سے فتح مانگی اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غالب کر دیا یا ان قوموں کو غالب کر دیا جن کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ ہے خلاصہ ان آیات کے ترجمے کا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اب میں آیات کو الگ الگ لے کر ان سے متعلق کچھ تفصیل بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل پر نکلنے والوں، اے تکبر اور نخوت سے کام لینے والوں، اور اے ابا کرنے والوں، کیا تمہیں ان قوموں کی خبریں نہیں پہنچیں جو قوم نوح تھی اور قوم عاد تھی اور قوم سمود تھی، اور ان قوموں کی بھی جو ان کے بعد میں آنے والی تھیں؟ ان کی تفاصیل کا سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو علم نہیں، لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ ان سب کے پاس اللہ کے رسول کھلے کھلے نشانات لے کر آئے۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، لیکن انہوں نے ان کے پیغام کو رد کر دیا۔ ردو ایدیہم فی افواہہم کا محاورہ عربی میں انکار کرنے اور کسی بات کو رد کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہر موقع اور محل پر یہ محاورہ اطلاق نہیں پاتا، بلکہ ایک خاص قسم کی صورتحال کے لیے یہ طرز بیان اختیار کی جاتی ہے۔ کسی پیغام کو رد کرنے والے مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، کچھ وہ جو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے رد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سر آنکھوں پر آپ کا پیغام، لیکن ہمیں استطاعت نہیں، ہمیں توفیق نہیں، ہم مجبور ہیں، اس لیے ہمیں چھوڑ دو۔ کچھ وہ ہیں جو برابری پر رد کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے سن لیا لیکن ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ کچھ وہ ہیں جو نخوت اور تکبر کے ساتھ رد کرتے ہیں، یہ محاورہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور نقشہ ایسا پیارا کھینچا گیا ہے کہ تکبر کرنے والوں میں سے بھی وہ جو انتہا کے متکبرین ہوں، بات سن رہے ہیں اور منہ میں انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں، دانتوں تلے دبائی ہوئی ہیں، اس تکبر کے اظہار کے لیے کہ ہاں کہتے چلے جاؤ، ہم تو تمہیں اس لائق بھی نہیں سمجھتے کہ 2 حرف تمہارے جواب میں کہہ دیں۔ منہ سے انگلی نکالنے کی توفیق نہیں پاتے، اور یہ ایک اظہار تکبر کا عجیب ذریعہ ہے جس کو آج تک ہم دنیا میں رائج دیکھتے ہیں۔ بڑی حقارت سے ایک ذلیل سی چیز کو، جیسے زمین کا کوئی کیڑا ہو، اس کو دیکھ رہا ہے انسان اوپر سے نیچے کی طرف، اور منہ میں انگلیاں دابی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جو تم نے کہنا کہہ لو۔ اور اس تذلیل کے بعد جو اپنی طرف سے انہوں نے کر لی، پھر آخر پر یہ نتیجہ نکالتے ہیں انا کفرنا بما ارسلتم، ہم کھلا کھلا انکار کرتے ہیں اس چیز کا جو تمہارے پاس بھیجی گئی، یا جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم اس بات میں شک کرتے ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، بہت ہی شک کرنے والے ہیں ہم، اس لیے چھوڑ دو اس گفتگو کو۔ یہ وہ طرز عمل ہے نہایت ہی متکبرانہ جو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس سے پہلے لوگوں نے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبل کے انبیاء سے اختیار کی۔ مخاطب اول طور پر کفار مکہ ہیں، اور وہ سارے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار کرنے والے تھے یا آئندہ آنے والے ہیں۔ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ تو پہلے بھی ہو چکا ہے، تم بڑی حقارت سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو دیکھ رہے ہو اور تکبر کے سارے ذرائع اختیار کر رہے ہو۔ تم سمجھتے ہو تم بہت بڑی بڑی قومیں ہو اور بڑی عظمتیں رکھتے ہو، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی مومنین اور سچے ایمان لانے والے اور پیار کرنے والے کچھ بھی تعداد میں تمہارے مقابل پر ایک معمولی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اس تکبر سے تم باتیں نہ کرتے،
لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ واقعات ہو چکے ہیں، تم نئے نہیں ہو، اور اس سے پہلے ان قوموں کے انجام بھی گزر چکے ہیں۔ لیکن جہاں تک ان کمزوروں اور غریبوں اور نہتوں کا تعلق ہے جن کے ساتھ یہ تذلیل کا سلوک کیا گیا، ان کا جواب بالکل اور تھا۔ انہوں نے غصہ نہیں کیا، انہوں نے نفرت نہیں کی، انہوں نے اس کے مقابل پر سختی کا سختی سے جواب نہیں دیا، بلکہ سیدھی سادی صاف باتیں کہی ہیں، قول سدید سے نہیں ہٹے۔ ان رسولوں نے جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے، قرآن کریم فرماتا ہے، کہا افی اللہ شک فاطر السماوات، عجیب تم باتیں کرتے ہو، ہم تو خدا کی طرف بلا رہے ہیں تمہیں، ہم تو اپنی طرف نہیں بلا رہے، ہم تو ان نیکیوں کی طرف بلا رہے ہیں جو خدا کی ذات سے وابستہ ہیں، اور ان نیک کاموں کی طرف بلا رہے ہیں جو ہمیشہ سے خدا والے کرتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی ایک کام بھی ہم تمہیں ایسا نہیں بتاتے جو خدا کے سوا کسی اور قوم کی طرف منسوب ہو سکتا ہو، کسی اور وجود کی طرف منسوب ہو سکتا ہو۔ ہماری تعلیم بتاتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، اور تم جب کہتے ہو کہ ہم شک کرتے ہیں، تو کیا خدا کی ذات میں شک کرتے ہو؟ کیا ان نیکیوں میں شک کرتے ہو جن کی طرف ہم تمہیں بلا رہے ہیں؟ اور وہ خدا جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور زمین کو بھی پیدا کیا، وہ تمہیں بلاتا ہے، ہم نہیں ہیں جو تمہیں بلا رہے ہیں، اور بلاتا ہے اس غرض سے کہ تمہاری بخشش فرمائے۔ اس میں یہ بھی بیان فرما دیا کہ جس وقت رسول آتے ہیں اور قوم کو خدا کی طرف بلاتے ہیں، وہ انتہائی گناہگار ہو چکی ہوتی ہے، ہر قسم کے گناہوں میں ملوث ہو چکی ہوتی ہے، اور سوائے اس کے کہ اللہ رحمت کے ساتھ ان پر رجوع فرمائے اور غیر معمولی فضل نازل فرمائے، ایسی قوم کی نجات کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہتا۔ تو انبیاء ان کو سمجھاتے ہیں کہ تم اپنا حال کیوں نہیں دیکھتے؟ تم گناہوں اور گندگی میں سر سے پاؤں تک ملوث ہو چکے ہو، خدا تمہیں بلا رہا ہے اس لیے کہ تمہاری مغفرت کرے، اور آگے سے تم جواب دے رہے ہو کہ ہم شک کر رہے ہیں، ہمیں تعجب ہے کہ تم کیا باتیں کرتے ہو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، یہ دوسرا پیغام ہے، بہت ہی گہرا انذار ہے اس میں، اور بہت ہی وسیع انذار ہے۔ جواب میں بظاہر کوئی دھمکی نہیں ہے، ایسے حیرت انگیز اور ملائم طریق پر اور ایسی ملائمت کے ساتھ بات کی گئی ہے کہ اس میں سننے والے کو بظاہر کوئی غصے کی وجہ نہیں ہے، لیکن آپ اس مضمون پر غور کریں تو اتنا گہرا انذار ہے کہ صاحب عقل اور صاحب رشد انسان کو لرز جانا چاہیے یہ سن کر۔ ان رسولوں نے جواب دیا کہ تمہیں بخشش کی طرف بلا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر تمہاری بخشش نہ کی گئی تو تمہاری صف لپیٹ دی جائے گی، اس لیے کہ تم اس انجام کو پہنچ چکے ہو جس کے بعد قومیں زندہ نہیں رکھی جایا کرتی، وہ لازماً ہلاک کر دی جاتی ہیں۔ اس لیے خدا تمہیں بلا رہا ہے، یہ آخری مہلت ہے تمہیں، لیؤخرکم الی اجل مسمی، تاکہ تمہاری وہ مدت جس تک تم باقی رکھے جا سکتے ہو اس کے آخری کنارے تک تم پہنچ جاؤ، نہ کہ پہلے کنارے پر پکڑے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کی جو عمریں مقرر فرمائی ہیں اور مدتیں مقرر فرمائی ہیں، بعض آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جب وقت آ جاتا ہے تو نہ ان کو چھوٹا کیا جا سکتا ہے نہ ان کو لمبا کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ آیت اس مضمون کے منافی ہے؟ کیا ان دونوں مضامین میں تضاد ہے؟ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قوموں کا وقت آ جاتا ہے تو پھر کوئی ڈھیل نہیں دی جاتی، نہ اس وقت کو آگے کیا جا سکتا ہے ایک لمحہ کے لیے، نہ ایک لمحہ کے لیے پیچھے کھینچا جا سکتا ہے۔ اور یہاں فرماتا ہے وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر تم خدا کی آواز پر کان دھرو گے اور بخشش کی طرف دوڑے چلے آؤ گے تو اللہ وعدہ کرتا ہے کہ یؤخرکم الی اجل مسمی، تمہاری اجل مسمی تک تمہیں آگے بڑھا دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اجل مسمی سے مراد پرلا کنارہ بھی ہے اور اجل مسمی سے مراد ایک ادھر کا کنارہ بھی ہے۔ وہ قومیں جو بیمار ہو جاتی ہیں وہ اپنی مدت معینہ
کہ پہلے کنارے پر ہلاک کر دی جاتی ہیں، اور وہ قومیں جو صحت مند ہوتی ہیں وہ آخر وقت تک عمر پاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اس اجل مسمى کا آخری کنارہ آ جائے۔ یہی حال ہم انفرادی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی مقدر ہے، اجل مسمى لے کے آیا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا جاتا ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کی شفا بھی ہے، دعائیں بھی مانگو، علاج بھی کرو، ہر ممکن کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو لمبا فرما دے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہیرنٹ یعنی ودیت کی ہوئی عمر ہے کچھ ہر انسان کے لیے، وہ اپنی زندگی کو جس طرح چاہے استعمال کرے، اسی طرح کا جواب اس کی عمر کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اگر وہ عمر عزیز کو ضائع کرے گا اور سرکشی سے کام لے گا اور خدا تعالیٰ کے بیان فرمودہ قوانین کے اندر نہیں رہے گا اور اعتداء کرے گا، تو وہ مدت معینہ جو اس کے لیے مقرر ہے وہ اس کے پہلے کنارے پر پکڑا جائے گا، اور اگر اس نے ان سب تقاضوں کو پورا کیا تو پھر وہ آخری مدت تک پہنچایا جائے گا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا کہ خدمت خلق لمبی عمر کا راز ہے۔ اگر عمر کی تعیین ایک لمحہ ایک ثانیہ سے تعلق رکھتی ہے تو پھر یہ بات ہی بے معنی بن جاتی ہے۔ لازماً ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو جو فہم قرآن عطا فرمایا گیا تھا اس سے آپ نے اعراض پایا کہ بظاہر عمر مقرر ہے، لیکن اس عمر کی دو حدیں مقرر ہیں، ایک اول حد اور ایک آخر حد۔ تو اسی مضمون کو کھولتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تمہارے وہ مقام پہنچ گیا ہے تمہاری ذلت اور نکبت کا اور تمہاری بدعمالیوں کا کہ آسمان پر لکھا جا چکا ہے کہ اب تم پکڑے جاؤ گے، لیکن یہ تمہارے پکڑے جانے کا پہلا وقت ہے، ابھی بہت دن باقی ہیں تمہارے زندہ رہنے کے لیے۔ خدا کی تقدیر اگر چاہے تو تمہاری عمر کو لمبا کر سکتی ہے، اس لیے ہم تمہیں بلا رہے ہیں، اس لیے ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ تمہیں بخشے، خدا چاہتا ہے تم پر رحم فرمائے، اور خدا چاہتا ہے کہ تمہاری عمر کو بڑھا دے۔ اتنی معقول، اتنی مدلل بات سن کر، اتنا پیارا انذار سن کر، انذار کا بھی طریق ہوا کرتا ہے، اس سے زیادہ پیارا انذار کا کوئی طریق نہیں ہو سکتا۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، باتیں خدا کی کرتے ہو اور ہو ہماری طرح کے انسان، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کیا ہم تمہیں فوقیت دیکھتے ہیں؟ تم فرشتے نہیں، تم ما فوق البشر طاقتیں لے کر نہیں آئے، ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، ہماری طرح گلیوں میں چلتے ہو، ہماری طرح بھوک کے محتاج، پیاس کے محتاج، یعنی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے رزق اور پانی کے محتاج۔ کیا فضیلت ہے تمہیں ہم پر؟ پھر ناسے بن کر اپنی کیا فوقیت ہم پر جتاتے ہو؟ ایک عام انسان ہو کر تم خدا کی باتیں کر کے خدا کی طرف سے ہمیں پیغام دینے لگ گئے ہو۔ تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، ہم سمجھتے ہیں تمہاری اس حرکت کو، سوائے اس کے تمہارا مقصد کوئی نہیں کہ آباء و اجداد کا جو ہمارا مذہب تھا اس کو تبدیل کر دو، اور یہ اشتعال انگیزی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ فاتونا بسلطان مبین، اب ہم نے بات کھول دی ہے، اب کوئی دلیل لاؤ معین جو اس کے خلاف ہو۔ انہوں نے بھی دھمکی کے جواب میں دھمکی دی، لیکن جیسے لپٹی ہوئی دھمکی پہلی تھی ویسے ہی لپٹی ہوئی دھمکی اب ہے جو آگے جا کے کھل جائے گی۔ کہا اچھا تم خدا کی طرف سے ہمیں انذار کرتے ہو، خدا تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں اور کہاں ہے، ہم تو تمہارے سامنے موجود ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم تمہاری نیتوں کو سمجھ گئے ہیں اور تمہاری شرارت کو پہچان گئے ہیں۔ تمہارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جھوٹے تھے، ان کو تم گالیاں دیتے ہو، تم جو کہتے ہو کہ ان کے رستے سے ہٹ جاؤ، تو یہ بتانا چاہتے ہو کہ ہمارے سارے بزرگ جھوٹے تھے اور بدکردار تھے اور ہم نے ان کا رستہ جو اختیار کیا یہ رستہ غلط ہے۔ اگر یہ غلط بات ہم کرتے ہیں تو دلیل لاؤ اس کے مقابل پر کوئی۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، کیسا سادہ اور صاف اور پاکیزہ جواب دیا ہے، کوئی غصہ نہیں کیا انبیاء نے، رسولوں نے جواب دیا
ہاں ٹھیک ہی تو ہے، ہم تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں، اور ہم میں اور تم میں بشریت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اپنے انعام کے لیے چن لیتا ہے، اور جن بندوں پر اللہ انعام فرمائے اور ان پر رحمت نازل فرمائے، ان میں اور عام بندوں میں فرق پڑ جاتا ہے۔ بظاہر بشریت کے لحاظ سے ہم ایک ہیں اور ایک ہی مقام پر فائز ہیں، لیکن بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ ہم پر رحمتیں فرما رہا ہے اور اللہ کی رحمتوں سے تم محروم ہو رہے ہو۔ ان دو قسم کے بشروں میں تو بہت ہی بڑا فرق ہے، اور ذاتی طور پر ہم میں یہ طاقت نہیں ہے بحیثیت بشر کے ان ناتیکم بسلطان، کہ ہم کوئی دلیل تمہارے مقابل پر پیش کریں جو تم پر غالب آ جائے۔ سلطان ایسی دلیل اور حجت اور برہان کو کہتے ہیں جو مغلوب کر دے دوسرے کو۔ الا باذن اللہ، ہاں جب اللہ چاہے گا وہ ضرور ایسے سلطان بھیجے گا جو تمہیں مغلوب کر دے گی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پر توکل کرنے والے توکل کیا کرتے ہیں۔ باتوں کے پردے میں پھر وہی طرز گفتگو چل رہی ہے، بڑی ملائمت کے ساتھ مخفی انذار بھی ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں تم ہم سے کس دلیل کی توقع رکھتے ہو؟ ہم تو تمہیں بتا چکے ہیں کہ پہلے بھی لوگ آتے رہے ہیں اور جب بھی ان کا انکار کیا ہے ان کو خدا تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے۔ یہ دلیل اگر تم چاہ رہے ہو غلبے کی تو وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ تم خود ہی کہہ چکے ہو کہ ہم تمہاری طرح کے بشر ہیں۔ جب ہم تمہاری طرح کے بشر ہیں اور ہمیں تسلیم ہے کہ ہم تمہاری طرح کے بشر ہیں، تو پھر ہم سے کیا توقع رکھ سکتے ہو کہ ہم تم پہ غالب آ جائیں گے؟ ہم تو غالب آنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ بشر تمہاری طرح کے، لیکن تعداد میں کمزور، اپنی طاقت میں کمزور، اپنے جتھے میں کمزور۔ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں تمہارے مقابل پر، تو ہم سے کیا مانگتے ہو؟ جو دلیل دے سکتا ہے غلبے کی اس کے تم منکر ہو رہے ہو، اس لیے تم سے آگے گفتگو چل نہیں سکتی۔ اگر تم یہ تسلیم کر لیتے کہ ہم خدا کی طرف سے باتیں کرتے ہیں تو تمہارا یہ مطالبہ برحق تھا کہ سلطان مبین لے کے آؤ۔ تم تو مان ہی نہیں رہے کہ ہم خدا کی طرف سے ہیں، اور جو تم ہمارے متعلق مانتے ہو ہم بھی اپنے متعلق مانتے ہیں کہ ہم بشر ہیں، تمہاری طرح کے ہیں، تم پر بشریت کے لحاظ سے کوئی فوقیت نہیں رکھتے۔ اس لیے نہایت ہی غیر معقول تمہارا مطالبہ ہے کہ تم بشر ہوتے ہوئے، کمزور ہوتے ہوئے ہمارے خلاف غلبے کی دلیل لے کے آؤ۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس نے ہمیں کھڑا کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس نے ہمیں انذار کے لیے بھجوایا ہے۔ اس لیے علی اللہ فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والے ہمیشہ اپنے رب پر توکل کیا کرتے ہیں، اور ہم اپنے اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں اور اس پر بات کو چھوڑتے ہیں۔ ابھی مناظرہ چل رہا ہے، ابھی گفتگو جاری ہے۔ انبیاء ان سے کہتے ہیں کہ تمہاری بات تو ختم ہوگی، آگے نہیں بڑھ سکتی، ہم نے تو اس کا خوب ٹھوس جواب دے دیا ہے تمہیں، لیکن ہماری بات ابھی جاری ہے۔ وَمَا لَنَا لَا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں؟ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، جبکہ وہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے۔ اتنے یقین کے مقام پر فائز ہو کر انہوں نے بات کی ہے کہ جب تک کسی نے کچھ پا نہ لیا ہو اس قسم کا کلام اس کے منہ سے نہیں نکل سکتا۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک دہریہ آیا، قادیان کی بات ہے، مسجد مبارک کے بعد مجلس ارشاد لگی ہوئی تھی، اور اس نے بیٹھ کر خدا کی ہستی کے خلاف چند دلائل دینے شروع کیے۔ وہ دلائل دیتا رہا اور حضرت صاحب مسکراتے رہے۔ جب اس نے بات ختم کی تو آپ نے کہا کہ مجھے تو تم پر ہنسی آ رہی ہے، تم مجھے یہ دلیل دے رہے ہو کہ وہ ہستی نہیں ہے جو مجھ سے کلام کرتی ہے، جو مجھ سے پیار اور محبت کا سلوک کرتی ہے، جو مجھ پر ظاہر ہو چکی ہے۔ تم باہر بیٹھے مجھے پیغام دینے آئے ہو کہ وہ ہستی موجود نہیں۔ کیسی بے وقوفوں والی بات۔
بالکل وہی طرز استدلال ہے جو انبیاء اختیار کرتے ہیں، اور یہ کہنا چاہیے کہ وہی طرز استدلال حضرت مسلم موعود نے اختیار کی جو انبیاء اختیار کرتے چلے آئے تھے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ پر توکل کیوں نہ کریں؟ ہمیشہ انسان ٹھوس چیز پر توکل کیا کرتا ہے جس کے اوپر کامل یقین ہو۔ تم تو کہتے ہو ہمیں شک ہے، اس لیے تمہارے لیے توکل کا کوئی سوال نہیں۔ ہمیں تو ہدایت دے بیٹھا ہے، ہم سے تو کلام فرماتا ہے، ہم پر تو رحمت نازل فرما رہا ہے۔ ایسے خدا پر، اتنے پیار کرنے والے پر، ایسے باوفا خدا پر ہم توکل نہ کریں تو بڑے ہی ظالم لوگ ہوں گے۔ نہ صرف یہ کہ اس پر توکل کریں گے، بلکہ توکل کا ثبوت اپنے صبر سے دیں گے۔ زبانی توکل کرنا اور چیز ہے، لیکن دکھوں کی زندگی قبول کر لینا جبکہ انسان اس زندگی سے بچ بھی سکتا ہے، یہ ہے صحیح توکل۔ تو اس دلیل کو کتنا مضبوط کر دیا جب فرمایا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، خدا کی قسم ہم صبر کریں گے اس ظلم پر اور دکھ پر جو تم ہمیں دو گے اور دیتے چلے جا رہے ہو۔ جتنے مصائب تم نے ہم پر توڑے ہیں، چونکہ ہمارا معاملہ خدا کے ساتھ ہے اور ہم خدا کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم صبر کریں گے، اور اس سے زیادہ کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی اس بات کے حق میں کہ ہم خدا پر توکل کرنے والے ہیں۔ اپنے ہاتھ میں قانون کو نہیں لیں گے، بلکہ اللہ کے قانون کو جاری ہونے دیں گے، اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ ضرور جاری ہوگا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور ہاں ہم پھر اعلان کرتے ہیں کہ توکل کرنے والے وہی ہوتے ہیں جو اللہ کی ذات پر توکل کیا کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تھا، قرآن کریم فرماتا ہے پے در پے ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ ہم ان سارے واقعات کا خلاصہ تمہیں سنا رہے ہیں، ایک ایسی تاریخ بتا رہے ہیں جو نوح کے وقت سے جاری ہے، اور ان 3 انبیاء کے وقت میں بھی جاری رہی جن کے ہم نے نام لیے، اور پھر بے شمار ایسے انبیاء کے وقت میں اسی طرح جاری رہی جن کے ناموں کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، کہ جب بھی انہوں نے یہ کہا مقابل پر یہ کہا گیا، انہوں نے یہ کہا تو مقابل پر یہ کہا گیا۔ تو یہ باتیں سننے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر منکرین کی قوم نے اپنے رسولوں سے کہا، اچھا توکل کرتے ہو اپنے رب پر، تو تمہارا علاج تو آسان ہے، تم تو ہمارے قبضہ قدرت میں ہو۔ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنے وطن سے نکال دیں گے۔ گویا کہ ان کو وطنیت کے حق سے ہی محروم کر دیا۔ جس زمین میں وہ پلے، جس زمین کا انہوں نے پانی پیا، اس زمین سے رزق حاصل کیا، اسی شہر، اسی جگہ کے متوطن تھے وہ لوگ، لیکن تکبر کی انتہا کر دیتی ہے مقابل پر قوم، کہتی ہے ہمارا ملک ہے تمہارا تو نہیں، اور ہم اختیار رکھتے ہیں کہ تمہیں زمین سے نکال دیں۔ اس کا کوئی جواب وہ نہیں دیتے، خاموشی اختیار کرتے، اور پیشتر اس کے کہ وہ جواب دیں اللہ تعالیٰ آسمان سے ان پر وہی نازل فرماتا ہے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تمہیں ہرگز کسی معاملے میں دخل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہلاک کریں گے ظالموں کو، ہم ہلاک کریں گے ظالموں۔ یہ آسمان سے ان کو آواز سنائی دیتی ہے، اور فرماتا ہے کہ یہ کس زمین کے مالک بن بیٹھے ہیں، وطن کس کے ہیں؟ خدا کے سوا کسی کے وطن نہیں ہے، اور خدا کے سوا کسی کی زمین نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم تمہیں زمین سے نکال دیں گے، اور ہم آسمان سے تمہیں خوشخبری دیتے ہیں لَنُسْكِنَنَّكُمْ، ہم تمہیں لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، یہ تو قصہ ماضی بن چکے ہیں لوگ، یہ تو کہانیاں بن جانے والے ہیں، ان کے بعد ہم تمہیں وارث بنائیں گے ان زمینوں کا جن سے یہ نکالنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ شاندار مستقبل اس قوم کا ہے جو میرے مقام کا خوف رکھتی ہے اور میرے وعید سے نصیحت پکڑتی ہے اور استفادہ کرتی ہے، ان باتوں سے ڈرتی ہے جن باتوں سے میں ڈرایا کرتا ہوں۔ جب خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان قوموں کو یہ پیغام دیا، اور یہ ایک جاری و ساری پیغام ہے، یہ ایسی کہانیاں ہیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی رہی ہیں اور ہمیشہ دہرائی جائیں گی، ایک بھی استثناء دنیا ان کہانیوں میں نہیں دیکھے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے ان سے گفتگو بند کر دی،
وَاسْتَفْتَحُوا، اور عرض کیا کہ اے اللہ فتح تو تیرے ہاتھ میں ہے، ہم نے تجھ پر توکل کیا تھا، تیرا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ پیش طرح کے اس کے کہ ہم دعائیں کرتے تو رجوع برحمت ہوا اور تو نے آسمان سے ہمیں خوشخبریاں دینی شروع کر دی، بس ہم تجھ سے ہی فتح مانگتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے رب سے فتح مانگی۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر وہ شخص جس نے تکبر اختیار کیا تھا اور جبر اختیار کیا تھا، ہر سرکش اور حق کا دشمن ناکام و نامراد رہا۔ یہ وہ قرآن کریم کے طرز بیان ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ کتنا حیرت انگیز نصیحت کا طریق ہے، کیسا پیارا انداز ہے، اور کتنا یقین سے پر ہے، کتنا قطعی ہے، اٹل ہے۔ اس تقدیر میں جو خدا نے بیان کی ہے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بس وہ لوگ جو ہمیشہ خدا کے نام پر کھڑے ہوں گے، ان کے لیے ان رستوں کے سوا اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ لازماً صبر کرنا پڑے گا اور لازماً دکھوں کو خدا کی خاطر برداشت کرنا ہوگا اور استقامت دکھانی ہوگی، اور توکل بھی خدا پر کرنا ہوگا اور لوگوں کو بتانا ہوگا کہ ہم خدا پر توکل کرتے ہوئے صبر کر رہے ہیں۔ تب ہمیشہ ایسی قوموں کے ساتھ خدا کی وہ ان کو ایسی قوموں پر خدا کی وہ تقدیر بھی لازماً ظاہر ہوگی جس تقدیر کا اس میں ذکر کر دیا ہے۔ اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو خدا کی راہ میں حائل ہو سکے۔ جب وہ فیصلہ فرماتا ہے کسی قوم کو فتح دینے کا تو لازماً وہ فتح پاتی ہے، اور جب وہ فیصلہ فرماتا ہے کسی قوم کو ہلاک کرنے کا تو لازماً وہ ہلاک کی جاتی ہے اور قصہ کہانی بنا دی جاتی ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله